بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جو ہماری گزشتہ گفتگو چل رہی تھی 3C فارمولہ کے بارے میں۔ اس میں ہم نے جو 3C، سی فار کانفیڈنس، سی فار کریٹیویٹی اینڈ سی فار کریکٹرائزیشن، جو ہم نے سب سے پہلے جس موضوع کو چنا تھا وہ ہمارا کریکٹرائزیشن یعنی کردار سازی کا پروسیس تھا۔ یعنی کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو ہم تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، بچے ہمارے اسکولز کی، ہمارے انسٹیٹیوشنز کی پروڈکٹ ہیں، کیا اس پروڈکٹ میں ہمیں یہ 3 C's نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ الٹیمیٹ ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہے، سب کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ یہ جو تینوں C's ہیں یہ بچوں کے اندر نظر آنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو 3C کا فارمولہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اس میں جو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اگر پوری دنیا کا اس وقت جو معاشرتی نظام ہے اس کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس کو ہم دو مختلف اسکول آف تھاٹس کی بنیاد پہ، دو مختلف سوچوں، دو مختلف تہذیبوں کی بنیاد پہ ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ مشرقی معاشرہ ہے اور دوسرا مغربی معاشرہ ہے۔ مشرقی معاشرہ اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت جتنے بھی ممالک اس مشرق میں آتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ قدرے مختلف ہے مغربی تہذیب کی روایات سے اور ان کی جو اقدار ہیں ان سے۔ اس بنیاد پر ہم چونکہ زیادہ جو فالوورز ہیں وہ انہی دو معاشروں کے اندر مختلف مذاہب کے جو فالوورز ہیں وہ رہتے ہیں، اور ان کی آبادی کے لحاظ سے ہم ان کو تناسب، آبادی کا جو تناسب ہے اس لحاظ سے ہم 2 حصوں میں اگر تقسیم کریں، ایک مغربی معاشرہ اور ایک مشرقی معاشرہ، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا کا معاشرہ ہے وہ تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مشرقی معاشرہ ہے تو یہاں پہ کریکٹرائزیشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم کریکٹرائزیشن یعنی کردار سازی کر سکتے ہیں، اور جو مغربی معاشرہ ہے وہ کردار سازی کی تعریف کیسے کرتے ہیں، اور وہ کردار سازی کو ٹھیک کرنے کے یا جو معاشرے کے افراد ہیں ان کی کردار سازی کے لیے کون سے وہ رہنما اصول ہیں جن پر وہ عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر تو ہم پہلے چلے مغرب کی اگر ہم بات کریں تو جتنا بھی مغرب کا اسکول آف تھاٹ ہے اس میں ظاہر ہے کسی بھی معاشرے کے اندر اگر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سے وہ پیمانہ ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں کسی معاشرے کے اندر کردار سازی کے جو اصول ہیں ان کو ہمیں اگر دیکھنا ہے تو ہمیں لازمی بات ہے کہ اس اسکول آف تھاٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادیب ہیں، جتنے بھی رائٹرز ہیں، جتنے بھی جو لوگ ہیں اس سوچ کے حامل یا جو تاریخ دان ہیں ان کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ان سے ہمیں کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم مغرب کے معاشرے کے جو بہترین رائٹرز ہیں، جو فیمس رائٹرز ہیں جن کی کتابیں جو ہے وہ اس حد تک اتھینٹک ہیں کہ وہ ماسٹر لیول کے کورسز میں یا ایم فل لیول کے کورسز کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہمیں کہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی بات جو ہے، ان کی جو ریسرچ جو ہے وہ بہت حد تک اتھینٹک ہم سمجھیں گے۔ تو مغرب کی بات جب کر رہے ہیں تو وہاں اس میں ایک بہت مشہور رائٹر ہیں تھامس کارلائل۔ تھامس کارلائل کی جو کتاب ہے ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ، اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے معاشرے میں جو ہیرو ہیں ان کو تلاش کرنا شروع کریں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسانوں کے معاشرے کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ وہاں کا جو پیغمبر ہے وہی ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے پیغمبر آئے ہیں وہ مختلف کمیونٹیز کے لیے، مختلف معاشروں کے لیے، اپنی اپنی اقوام کے لیے اللہ پاک نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ چنتے ہیں وہ پیغمبر اپنی قوم میں سب سے زیادہ وہ پاکیزہ، پاک باز اور کردار میں سچا اور ان تمام خوبیوں کا حامل کردار ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیغمبر اللہ پاک نے زمین پر بھیجے مختلف اقوام کے لیے، ان کو رہنما بنا کر بھیجا، وہ ان اقوام کے لیڈر تھے اور وہ اس بدرجہ اتم و خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی جن کی خوبیوں کو، جن کی اس معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس طرح اگر ہم وہ کہتے ہیں، تھامس کارلائل کہتا ہے کہ اگر آگے چلیں تو پھر ہمیں پیغمبروں کے اندر، جو پیغمبروں میں سب سے زیادہ جو خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ پھر پیغمبروں کا ہیرو ہوگا۔ تو اس میں تھامس کارلائل کہتا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں اگر ہم پیغمبروں میں سے اگر ہم ہیرو تلاش کریں تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جن کو ہم پیغمبروں کا بھی ہیرو کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ ہے انسان، اور انسان کے لیے جو کردار سازی کی تعمیر کے لیے جو نمونہ ہے وہ اس وقت کے اس قوم کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں، اور جو پیغمبروں کی کردار پیغمبروں کے لیے جو رہنما ہیں، پیغمبروں کے جو انبیاء ہیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مغرب کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی اس بات پہ متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی زمانے کے لیے جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں تھامس کارلائل اس بات پر متفق ہے۔ اگر ہم مشرقی معاشرے کی بات کریں تو یہاں پہ دو بڑے مذاہب ہیں جس میں ہندوازم ہے اور مسلمان ہیں۔ تو مسلمان تو ظاہر ہے، مسلمانوں کی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو ہر درجہ اور ہر طرح سے اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات اقدس ہیں جو کہ انسانوں کے لیے ایک کردار سازی کا نمونہ ہے۔ اور ہندوؤں کے اگر مختلف پنڈت اور ان کے جو رائٹرز ہیں ان کی اگر ہم بات سنیں تو اگر نیوٹرل ان کا جائزہ لیں، یا جو لوگ ہندو سوچ بھی رکھتے ہیں لیکن وہ نیوٹرل اگر جب انالیسس دیتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انسانوں کا پیغمبر مانتے ہیں، انسانوں کا رہنما مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیوٹرل لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو انسانوں کی کردار سازی کے لیے جو رہنما ہو سکتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے۔ اب اگلی بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی پروڈکٹ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے گھر کے بچوں کو ہم کون سا وہ اصول دیں یا کون سی وہ شخصیت ہے جس کو ہم فائنل کریں اور ان سے کہیں کہ جی آپ ان کو فالو کریں اور ان کو پڑھیں، تو آپ کی زندگی جو ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ جائے گا جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کے اندر وہ چیز پیدا کر دی ہے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تعلیمی نظام کے سلسلے میں۔ تو طے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ذات مبارک ہے جن کی جو کردار سازی کا جو عمل ہے وہ اگر ہم پڑھانا شروع کر دیں اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد اور ایک مثبت فرد ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں اب زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بحث کرنے کی۔ اصل میں ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ یوں ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مغربی معاشرے نے کیا یا مغربی سوچ کے حامل لوگوں نے کیا، وہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں اس کی ترجمانی کروں گا، اس پہ مزید بات کریں گے ہم، کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اصل میں یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ ایک فتنہ تھا جس کو اقبال نے پہلے ہی پرکھ لیا تھا اور انہوں نے اس کو شعر کی صورت میں بیان کر دیا۔ اس پہ پھر اس پہ ورک کیا گیا ہے مغرب معاشرے میں، اور انہوں نے اس کو مسلمانوں کے یہ جو شعر ہے اس کی عملی صورت مسلمانوں کے اندر انہوں نے پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے اور ہمیں پھر کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ لیکن ابھی ہم کم از کم آج کی اس تھوڑی سی جو بحث کی ہے اس میں ہم یہ بات دو حوالوں سے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم کردار سازی کے لیے اگر کسی کو نمونہ مانتے ہیں، جو لوگ مغربی سوچ کے کچھ سپورٹر ہیں، انہیں میں نے مغرب کا ریفرنس اس لیے دیا تاکہ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی اور ایسا کریکٹر ہو سکتا ہے جس کی ہم مثال دے سکتے ہیں۔ تو مغرب والے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہی مثال دے رہے ہیں۔ سو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کے اندر یہ چیز پیدا کریں، ان کی سوچ اس طرح کی بنائیں کہ وہ اور کسی کردار کو اپنا ہیرو یا اپنا رہنما ماننے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی اپنا رہنما مانیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی جو ویڈیو ہے اس میں مزید ابھی اس پہ کافی بات کرنے والی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی میرا میسیج تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔